السلام علیکم ناظرین، ولنگ ویز کے فورم سے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور یہ ہے ویکینڈ سیمینار. آج کا سیمینار مس شمائلہ بطول ہماری اسسٹنٹ ڈائریکٹر جو ہیں وہ آپ کو پریزنٹیشن دیں گی. اور اگر آپ سیٹرڈے کو شام کو پروگرام دیکھتے ہیں اراؤنڈ 5ish تو آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ خاص طور پہ بات چیت کرتی ہیں ایگزیکٹو سکلز پہ. اب وہ ایگزیکٹو سکلز چاہے ٹین ایجرز کے لیے ہوں یا پھر اس سے جو آگے لوگ بڑھ چکے ہیں عمر میں ان کے لیے ہوں، مگر یہ ایگزیکٹو سکلز جو ہیں وہ آپ کو ایک بہترین زندگی گزارنے میں معاونت دیتی ہیں. ہمارے ساتھ جو ہیں آج کی گفتگو میں ہیڈ کرنے کے لیے، لیڈ کرنے کے لیے میڈم عظمیٰ صداقت بھی موجود ہیں اور ہمارے ولنگ ویز لاہور کے پروفیشنلز بھی یہاں پہ موجود ہیں جو کہ سیمینار میں حصہ لیں گے. اوور ٹو یو مس شمائلہ بطول. تھینک یو ویری مچ سر. ایگزیکٹو سکلز کے حوالے سے جیسے آپ نے کہا کہ ہم پروگرام بھی کرتے ہیں اور آج کے سیمینار کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم یہ بتا سکیں کہ یہ کیوں ضروری ہے، خاص کر کے ٹین ایجرز کے حوالے سے. اور یہ پروگرام پیرنٹس کو بھی بہت ہیلپ کرے گا، جو بھی اس کے آگے 2 پروگرامز ہم اور بھی کریں گے، جس میں ہمارا مقصد یہ ہے، اس پریزنٹیشن کا بیسیکلی مقصد یہ ہے کہ یہ جو ایگزیکٹو سکلز کا ٹرمینالوجی ہے اس کے بارے میں بتانا کہ یہ ہے کیا. برین، چونکہ ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ برین بیس سکلز ہیں، تو برین میں کیا میکانزم ہے ان ایگزیکٹو سکلز کا. اس کے علاوہ ٹین ایجر کی جو پرابلمز ہیں ان میں ایگزیکٹو سکلز کا کیا رول ہے اور کیسے پیرنٹس بڑی آسانی سے اپنے بچوں کی مدد کر سکتے ہیں ایگزیکٹو سکل ڈیولپمنٹ میں، اور کیسے وہ بڑی آسانی سے اپنی جو ڈیلی لائف کی پرابلمز ہیں جو کہ بچوں سے ریلیٹڈ ہیں، ٹین سے ریلیٹڈ ہیں پیرنٹس کی، اس کو بھی بہتر کر سکتے ہیں اور اپنا اور ان کا ایک ریلیشن شپ جو ہے وہ بہت اچھا گزار سکتے ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم ٹین ایجرز کو یہ ہر ایریا آف لائف میں ہیلپ کرے گی، یعنی ان کو ہیومن سکلز بھی ہم یہاں پر کہہ کر پکارتے ہیں کہ دیز آر دا ہیومن سکلز. یعنی ہر پیرنٹ کا یہ خواہش ہوتا ہے کہ ان کا بچہ انڈیپینڈنٹ ہو، وہ اپنی لائف کو بہت اچھے طریقے سے لے کر چلیں. بیسیکلی یہ ایگزیکٹو سکلز جو ہیں یہ وہ سکھائیں گے آپ کو. دیکھیں نام سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے یہ کوئی CEO کی سکلز ہیں، لیکن یہ چونکہ نیورو سائنس کے لٹریچر سے یہ نام لیا ہوا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے ایک CEO کا کام ہے نا ایگزیکیوٹ کرنا، جس طرح سے وہ اپنی پلانز بناتے ہیں اسٹریٹجک وے میں، ڈیسیجن میکنگ ان کی بہت شاندار ہوتی ہے، تو یہ ٹرمینالوجی وہاں سے لی گئی ہے. ان فیکٹ اگر ہم بائی دا ڈیفینیشن دیکھیں تو دیز آر دا برین بیسڈ اسکلز، وچ مینس کہ وی آل ہیو دا ہارڈ وائرنگ آف دیز اسکلز. ہمارے برین میں ایک ایریا ہے جس کو ہم پری فرنٹل کارٹیکس کہتے ہیں، جو ماتھے سے پیچھے کا ایریا ہے، وہاں پر یہ فرام دا بگننگ ایگزسٹ کر رہی ہوتی ہیں. اس پوائنٹ کو ہم آگے بھی لے کر چلیں گے. برین بیسڈ اسکلز ہیں وچ آر ریکوائرڈ ٹو سالو آور پرابلم فار ڈیسیجن میکنگ اینڈ پلاننگ کے لیے. یہ 3 میجر کام ایگزیکٹو سکلز ہماری لائف میں کرتی ہیں. اینڈ اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہم جو بھی لائف میں پلان کرتے ہیں اس کو ایگزیکیوٹ کرنا. جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ کسی نہ کسی حد تک ہم جانتے ہیں کہ رائٹ وے کیا ہے اور رانگ وے کیا ہے، چیزوں کو یا پرابلمس کو سالو کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے. لائف کو، ڈیلی لائف کی جو چھوٹے چھوٹے چیلنجز ہوتے ہیں ان کو بہتر کرنے کا ایک آئیڈیا تو ہوتا ہے نا کہ اچھا میں کام پر لیٹ روزانہ پہنچ رہا ہوں بیکاز آئی ہیو سم ایشوز ریگارڈنگ مائی ٹائم مینجمنٹ. پرابلم کا تو پتہ ہوتا ہے لیکن ایگزیکیوشن میں ڈیفیکلٹی آ جاتی ہے. سو ایگزیکٹو اسکلز ہماری ایگزیکیوشن کو بہتر بنا کر ہمیں ایک اچھی لائف، کمفرٹیبل لائف، ایک سکسیزفل لائف جو ہے وہ دیتی ہے. سو ایگزیکٹو اسکلز میں پروگرام میں بھی ہم اکثر شیئر کرتے ہیں، جو سفیان صاحب اور میں کرتے ہیں، کہ اس وقت اس ایج کے لیے یہ مینڈیٹری، مطلب زیادہ ہم ایگزیجریٹ نہیں اس کو کر رہے، لیکن اٹس ویری امپورٹنٹ ہم سب کے لیے اگر ہم بچنا چاہتے ہیں وہ میکرو پرابلم سے، یعنی ڈرگ ایڈکشن سے، موڈ ڈس آرڈر سے اور کوئی بیہیورل ایڈکشن سے. سو اگر ہم بچوں کے اندر ایگزیکٹو اسکلس کو بہت اچھا سکھا دیتے ہیں پیرنٹس، لائف میں آنے والے ہر چیلنج کو وہ بہت ایمیکیبلی ڈیل کریں گے. ہمارے پروگرام کا ازمپشن یہ ہے کہ ہم سب یہ 12 ایگزیکٹو اسکلس رکھتے ہیں، یعنی وائرنگ ان کی ہم سب کے اندر ہوئی ہوئی ہے. ان میں سے کچھ فرسٹ ازمپشن یہ ہے کہ کچھ ایز اے اسٹرینتھ ایگزسٹ کرتی ہیں ہم میں سے بہت سارے لوگوں میں، اینڈ کچھ ایز اے ویکنیس ایگزسٹ کرتی ہیں. سو رائٹ آئیڈینٹیفیکیشن، یعنی آئیڈینٹیفائی کرنا کہ آپ کے اندر کون سی ایگزیکٹو اسکلز ایز اے اسٹرینتھ ایگزسٹ کر رہی ہیں
اینڈ کون سی ایگزیکٹو اسکل ایز اے ویکنیس ایگزسٹ کر رہی ہیں. اینڈ سیکنڈ ازمپشن, جو ویکنیس ایگزسٹ کر رہی ہیں تو ان کو ہم کیسے پراپر پلاننگ لرننگ پرنسپل سے امپروو کر سکتے ہیں. ایگزیکٹو اسکلس کا جو برین ایریا ہے یہ فلی ڈیولپ 24 سال کی عمر میں ہوتا ہے, لیکن گڈ نیوز از دیٹ کہ 11 سال کی عمر میں پریپیئر ہوتا ہے بچہ ان اسکلس کو سیکھنے کے لیے, بیکاز ہمارے برین میں سب سے پہلا جو ایریا فلی ڈیولپ ہوتا ہے وہ لرننگ کا ہے. سو بچے پریپیئر ہوتے ہیں یہ سیکھنے کے لیے کہ ان کی لائف کو جو چیزیں آسان بنائیں گی وہ کون سی ہیں اور وہ کیسے آئیں گی, یہ پیرنٹس کو جاننے کی ضرورت ہوتی ہے. اچھا, اس سے پہلے مس شمائلہ تھوڑا آگے ان ڈیٹیل میں بات کریں, ایک بہت ہی لائٹر نوٹ پہ میں بات کرنا چاہوں گی. جب ایگزیکٹوز کی ہم بات کرتے ہیں, ہم سارے ہی لوگ باس کو پسند نہیں کرتے اور ہم باس بننا بھی چاہتے ہیں. اچھا, ہم سارے ہی لوگ جو ہیں وہ باس کے جاب کو بڑا ایڈمائر کرتے ہیں, کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ اس کا باس چونکہ کوئی نہیں ہے اس لیے دیٹ از دی بیسٹ پلیس ٹو بی ایٹ. اور ہمیں لگتا ہے کہ باس وہ بندہ ہوتا ہے جو کام صرف دوسروں سے پوچھ رہا ہوتا ہے, وہ پریکٹیکلی کر نہیں رہا ہوتا. اس کے علاوہ وہ اکاؤنٹیبل کسی کا نہیں ہوتا, اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. لیکن جب ہم باس کی لائف کو بڑا قریب سے دیکھتے ہیں تو باس اپنا باس بھی خود ہی ہوتا ہے, یعنی وہ کسی کو اکاؤنٹیبل نہیں ہے لیکن وہ سیلف اکاؤنٹیبلٹی کے میجرز کو فالو کر رہا ہوتا ہے. باس وہ شخص ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ میں نے صبح اتنے بجے اٹھنا ہے, تو پھر اس کی امی آ کے نہیں اسے اٹھاتی, وہ خود اٹھ کے چل پڑتا ہے. باس وہ شخص ہے جو کہ کہتا ہے کہ میں نے فلاں میٹنگ فلاں ٹائم پہ کرنی ہے, تو وہ پھر خود وہاں پہ پہنچتا بھی ہے. اس کو کوئی باس آگے سے کال کرنے والا نہیں ہے کہ میٹنگ کا ٹائم ہے تو آپ جلدی ذرا پہنچیے گا. سو ایگزیکٹو اسکل سے مراد ہے کہ آپ اپنے باس خود بن جائیں, بجائے کہ آپ کی امی آپ کو لیڈ کریں, آپ کا باس آپ کو لیڈ کرے. اگر آپ اپنے باس خود بن جائیں گے تو پھر آپ اپنی سیلف اکاؤنٹیبلٹی ہم وقت کرتے رہیں گے, اپنی چیزوں کی ترجیحات جو ہے وہ بدلتے رہیں گے, تو زندگی میں مسائل آپ کے کم ہونا چاہیے. یہ ایک بنیادی. سو ایگزیکٹو اسکلس یہ ہیں جسے میم نے کہا کہ ہم اپنا باس خود بننے میں کیسے باس اپنا خود بن سکتے ہیں, کیسے ہم اپنی اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ اچھے وے میں لے سکتے ہیں, کیسے ہم ایگزیکیوشن کی طرف جاتے ہیں. یعنی آپ جب ہم اس کو ڈیفائن کریں گے تو دیکھیں گے کہ مائنر سی پرابلمز ہیں ایسی جو ڈیلی بیسس پر ہم فیس کر رہے ہوتے ہیں. صبح جلدی اٹھا نہیں جاتا, کوئی گول بنایا جاتا ہے اس کو پرسسٹنٹلی ہم فالو نہیں کر پاتے ہیں, اپنا روم بہت میسی کیا ہوا ہوتا ہے. یہ چھوٹی جو چیزیں ہیں وہ ہماری لائف میں میکرو پرابلم کو کریٹ کرتی ہیں, یعنی انزائٹی کو, ڈپریشن کو, ہیبٹ ڈس آرڈرس کو. سو آج اگر ہم اپنی لائف میں ایگزیکٹو اسکلس کو بہت اچھا انہانس, مطلب یہ کوئی ایسی چیز ہے جو ہم سب رکھتے ہیں, اس کی طرف غور کرنے کی ضرورت ہے, اس کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم آج کو بہتر کریں تو ڈیفینیٹلی آنے والا کل ہمارا بہتر ہوئے گا. کیا ہے یہ ایگزیکٹو اسکلس, یہ احمد صاحب اور مس ردا بتائیں گی. مس ردا سب سے پہلے جو کہ یہاں پر کلینکل سائیکالوجسٹ بھی ہیں, آپ کو بتائیں گی کہ فرسٹ 6 ایگزیکٹو اسکلس کیا ہیں. مس وہ یہ مس ردا کے بتانے سے پہلے ایک صرف لائٹر نوٹ پہ انہوں نے بات کی تھی, مگر بات بہت سیریس کی تھی میڈم عظمیٰ نے. مگر میں واقعی لائٹر نوٹ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ 12 ہی کیوں, مطلب درجن ہی کیوں؟ جیسے انڈے جب آپ لیتے ہیں ایک پیک میں تو 12 ہوتے ہیں, تو یہ 12 ایگزیکٹو اسکلس کیوں؟ کیا اس میں سے ایسے چوزے نکلتے ہیں جو کہ بہت ہی کامیاب قسم کے چوزے ہوتے ہیں؟ سر پہلے 11 تھی, ابھی یہ ریسنٹلی جو ہے ایک اور ایگزیکٹو اسکل آئی جو کہ بہت ہی شاندار ہے. سو ایز سچ انہوں نے کوئی ڈیفائن نہیں کیا کہ یہ کوئی چوزے نکالنے ہیں, ایک 12 اسکلز بتائی ہیں جو کہ اپنی بڑھ بھی سکتی ہیں, یہ بڑھ بھی سکتی ہیں, یہ کم بھی ہو سکتی ہیں, کم بھی ہو سکتی ہیں. اور باس کے متعلق میں ایک بات کہوں گا کہ جو باس ہوتا ہے, کیونکہ اس کی امی اس کو نہیں بتاتی, وہ خود اٹھتا ہے, وہ خود سیلف ڈریون ہوتا ہے, تو جو باہر سے اسٹرانگ وہ اندر سے بھی اسٹرانگ. جی, تو یہ ایگزیکٹو اسکلز جو ہیں یہ کچھ جیسے آپ نے بھی اس میں بتایا کہ کچھ ویکنیسز جو ہیں ان کے اوپر کام کر کے ان کو اوپر لانے کی ضرورت ہے. جو کچھ زیادہ ہی اسٹرانگ ہے تو وہ شاید کچھ خرابی پیدا کر سکتے ہیں. نہیں, جو اسٹرینتھس ہیں تو اس کو ہم دیکھیں, جب ہم اپنی اسٹرینتھس کے اوپر بھی غور کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں نا یہ ہمارا کانفیڈنس بھی بہتر کرتا ہے. جب ہمیں پتہ ہے کہ یہ چیزیں ہماری کوالٹیز ہیں جو کہ گڈ کوالٹیز ہیں, سو اس سے ہمارا کانفیڈنس بھی بہتر ہوتا ہے. یعنی ایک اسیسمنٹ, ایک انالیسس آپ کو رائٹ وے میں بتاتی ہیں جو ان بائزڈ ہوتے ہیں, جو کہ آپ اپنے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ جو ایگزیکٹو اسکلز ہیں یہ کوئی اپنے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے.
جو ہم رکھتے ہیں انفیکٹ زیادہ جو اہمیت ہم اس بات کو دے رہے ہیں کہ ہم سب جیسے برین میں ہماری لینگویج کی ہارڈ وائرنگ ہوئی ہوتی ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے, لیکن بچہ پیدا ہوتے ہی تو بولنا نہیں شروع کرتا. جیسے جیسے وہ ایریا ڈیولپ ہونا شروع ہوتا ہے ویسے ویسے جو ہے وہ اس کی لینگویج جو ہے وہ بہتر ہونا شروع ہوتی ہے. جس طرح سے وہ 6 ماہ میں ہے تو وہ اسی طرح کی لینگویج بولے گا. اسی طرح سے ایگزیکٹو اسکلس کا جو ایریا ہے یہ تو بہت بعد میں ڈیولپ ہوتا ہے, لیکن ایکسپرٹس یہ ہمیں ہیلپ کرتے ہیں کہ ہم بڑی آسانی سے کچھ پیرنٹل ٹریننگ کے ذریعے کچھ ڈیلی بیسس پر بچوں کے ساتھ کام کر کے ان کو اس میں ماہر کر سکتے ہیں. بیکاز بچے سیکھنے میں بہت شاندار ہوتے ہیں, وہ پریپیئرڈ ہوتے ہیں آبزرویشن سے بھی, ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ سے بھی. سو ان ٹولس کو یوز کر کے ہم ان کو سکھا سکتے ہیں. ٹین ایجرس کی بات کریں تو ایڈلٹس کے لیے بھی بہت ضروری ہے, اور ٹین ایج سے باہر جب ہم نکلتے ہیں ایڈلٹہڈ میں ہم آتے ہیں, اگر ہماری ٹین ایج میں وہ اسکلس کہیں ڈیولپ نہیں ہوئے, ویکنیسز رہ گئے ہیں تو وہ ایڈلٹہڈ میں بھی جاری رہتی ہیں. اور اس نے جو ایگزیکیوشن کی بات کی تھی وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہماری جو روزمرہ کے جو ہم کام کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی اسکلز ہی ہیں انفیکٹ, لیکن ان اسکلز میں اور ایگزیکٹو اسکلز میں فرق ہے. جب ہم کوئی ڈرائیونگ کر رہے ہیں, کوکنگ کر رہے ہیں, گھر میں کوئی اور کام کر رہے ہیں, آئرننگ کر رہے ہیں, وہ بھی ایک اسکل ہے. لیکن ان اسکلس کی ایگزیکیوشن میں جو ہمیں ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں, جو بیک اسٹیج ہیں, جو سب سے امپورٹنٹ ہے, وہ ایگزیکٹو اسکلس ہیں. یہ 12 اسکلس ہیں جو ہماری ہزاروں اور اسکلس میں ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں نارمل لائف میں. اگر کسی شخص کا ایموشنل کنٹرول ایک ایگزیکٹو اسکل ہے, مس ردا اس پہ ہمیں گائڈ کریں گی, وہی ویک ہے اور وہ ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا ہے, وہ غصے میں ڈرائیونگ کر رہا ہے تو اس کا وہ اسکل انفلوئنس ہو جائے گا. تو اسی طرح روٹین میں جو ہم کام کر رہے ہوتے ہیں وہ اسکلز ہیں, اور یہ ایگزیکٹو اسکلز ہیں جو انہیں ان کے سی ای او ہیں, ان اسکلز کے سی ای او ہیں. تو اس لیے ان پہ کام کرنے کی بہت ضرورت ہے. ابھی ڈاکٹر اعجاز نے ایک بات کی تھی کہ اگر یہ اسٹرینتھس جس میں بہت زیادہ ہیں تو کیا وہ بھی نقصان ہو سکتا ہے. تو ایک جیسے ایگزیکٹو اسکل ہے فلیکسیبلٹی, تو اگر کسی کی وہ اسٹرینتھ ہے اور ضرورت سے زیادہ کوئی اگر فلیکسیبل ہو جائے تو بعض اوقات وہ بڑی جلدی مینیپولیٹ ہو جاتا ہے, بڑی جلدی سیٹل ہو جائے گا بڑی ہی کسی کم اسٹینڈرڈ پر بھی. اسی طرح سے ایک اسکل ہے رسپانس انہیبیشن جیسے, اور اگر کسی کی بہت زیادہ یہ اسٹرینتھ ہے کہ وہ ہر چیز سوچ سمجھ کے کرتا ہے تو بعض اوقات وہ بہت زیادہ فنکی ہو جاتا ہے, بالکل ایسے ہی ہے. تو اگین وہ ایک بیلنس رکھنا بڑا ضروری ہوتا ہے ان اسکلس کو بھی جب ہم سیکھتے ہیں. جیسے یہ تو پھر اسٹرینتھ رہے گی نہیں نا, اگر رسپانس انہیبیشن کسی کا اتنا زیادہ ہے کہ وہ ہر کام میں جیسے آبسیشن ہو جانا کسی چیز کا, ٹائم لیتے, تو وہ اسٹرینتھ تو نہیں ہوئے گی نا. اسٹرینتھ تو ہماری وہی چیز ہوتی ہے جو ہمیں ہیلپ کر رہی ہوتی ہے, جو ہمیں آسانیاں پیدا کر رہی ہوتی ہے. سو وہ بھی ویکنیس ہی ہوئے گی نا, ان ادر ورڈز فلیکسیبل. مگر میں تو اب ایکسائٹیڈ ہو گیا ہوں اور میں جاننا چاہتا ہوں کہ یہ اگر اتنی اچھی اسکلز ہیں اور ایگزیکٹو اسکلز ہیں اور سی ای اوز کے لیے, چیف ایگزیکٹو آفیسرس کے لیے ہیں, اور اگر یہ ہماری زندگی میں آ جائیں اور ہمارے جو دیکھنے والے ہیں ان کی زندگی میں آ جائیں اور ان کو اس سے اتنا فائدہ ہو سکتا ہے کہ دیر لائف کین ٹرن اراؤنڈ, تو آئی ووڈ لائک ٹو نو, بیکاز اب آئی کینٹ ویٹ نو مور. میں اس چیز کی کیری فارورڈ کروں گی اور میم کی بات کو, اور آپ کو اس کا میں یہ آنسر دوں گی کہ یہ ہمارے اندر انیٹ ہوتی ہیں, سب ہیومنس کے اندر یہ انیٹ ہوتی ہے ایگزیکٹو اسکلس. آل یو نیڈ ٹو ڈو از ٹو برنگ دیم آؤٹ ان اے آرگنائز پیٹرن, کہ کتنا آرگنائز آپ طریقے سے لے کے جاتے ہیں. اور بات ہم کریں ٹین ایجرز کی کہ ٹین ایجرز ایگزیکٹو اسکلس کو کیسے اپنی لائف کے اندر انکارپوریٹ کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلے اسکل ہے رسپانس انہیبیشن. اس کے اندر ابیلٹی ٹو انہیبٹ دا رسپانس, بیسکلی کیپیسٹی ٹو تھنک بفور یو ایکٹ اینڈ تھنک آف دا کانسیکوینسز. کہ مطلب ٹین ایجرز یہ چیز لرن کرتے ہیں کہ وہ کوئی بھی ایک ٹاسک کرنے سے پہلے اس کے کانسیکوینس دیکھیں اینڈ دین دے ایکٹ اپون دیٹ ٹاسک. سیکنڈ ہے ورکنگ میموری, جو ہم سب میں ہوتی ہے, جس کو ہم جو بھی ہماری ٹیمپریریلی انفارمیشن ہوتی ہے ہم اس کو کتنی دیر تک ہولڈ بیک کر سکتے ہیں اور اس ٹاسک کو ہم کمپلیٹ کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ اکثر لوگ جیسا بھول جاتے ہیں کہ ہم نے چابیاں کہاں پہ رکھی ہیں, یا ہم نے کوئی سرٹن ڈائری یا کوئی چیز کہاں پہ رکھی ہے, دے کی ناٹ ریکال دیٹ تھنگ. تو اگر آپ کی ورکنگ میموری اچھی ہو جائے گی تو آپ کو یہ چیزیں ڈیلی جو آپ کی ہوتی ہیں یو کین آلویز ریممبر دیم. تھرڈ آتا ہے ایموشنل کنٹرول. سو اٹس کوائٹ ایکسپلینیٹری بائی دا ٹرم کہ ایموشنل کنٹرول کیا ہوتا ہے. کیا آپ اپنے ٹاسک کو اچیو کر سکتے ہیں اپنے ایموشنل کنٹینٹ کو دور رکھتے ہیں. یور فوکس شوڈ بی کمپلیٹلی انٹائرلی آن دا گولس, ناٹ آن یور ایموشنل سائڈ. تھرڈ
امپلسو ہو کے نہیں کرنا, اور ڈسٹریکٹ نہیں ہوتے. اور میم شمائلہ اور باقی کولیگز باقی آگے بھی ڈسکس کریں گے کہ کس طرح ٹین ایجرس کا جو برین کیمسٹری ہوتی ہے یا ان کے جو اسٹرکچرز ہوتے ہیں وہ انڈر ڈیولپمنٹ ہوتے ہیں. سو بیکاز آف دیٹ ٹین ایجرز میں ویسے ہی امپلسیوٹی زیادہ ہوتی ہے, تو وہ کیسے یہ ایگزیکٹو اسکلس کو ایکوائر کر کے اور اپنی امپلسونیس کو کنٹرول کر سکتے ہیں. فورتھ ہے سسٹینڈ اٹینشن کیپیسٹی, کہ آپ کتنی دیر تک اپنی اٹینشن کسی چیز کے اوپر کر سکتے رہتے ہیں. ٹین ایجرز میں امپلسیوٹی کی وجہ سے ویسے بھی ان کے اندر ڈسٹریکشن لیول بہت زیادہ ہوتا ہے, رسک ٹیکرز ہوتے ہیں. بیکاز آف دیٹ ان کی اٹینشن ایک چیز کے اوپر زیادہ تر نہیں رہ سک رہی ہوتی. اسی لیے ٹین ایجرز میں اکثر یہ مسئلہ بھی آتا ہے کہ پڑھائی میں کانسنٹریٹ نہیں کر سک رہے ہوتے, اور باقی اسپورٹس اور ان چیزوں میں زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں جس میں ان کی انرجیز جو ہیں وہ زیادہ چینلائز ہو رہی ہوتی ہیں. ففتھ ون از ٹاسک انیشیشن, بیسکلی کہ آپ کے کتنی جلدی ٹاسک کو انیشیٹ کرتے ہیں, پروکیسٹینیشن نہیں کرتے, اور ٹائملی آپ اس ٹاسک کو اکمپلش کر سکتے ہیں. اینڈ دا لاسٹلی از پلاننگ اینڈ پرائرٹائزیشن, کہ آپ اپنے مائنڈ میپس کو بناتے ہوئے ٹاسک کو کیسے کمپلیٹ کرتے ہیں. اٹ آلسو انوالوز ایبل ٹو میک دا ڈیسیژنس, اور کیسے آپ امپورٹنٹ ڈیسیژنس کو فوکس کرتے ہیں, اور سیکنڈری اور باقی ٹرشری چیزوں کو یو کیپ دیم اسائڈ اینڈ فوکس آن ون تھنگ ایٹ ون ٹائم. سو دیز ور دا 6 اینڈ نیکسٹ ول بی ایکسپلینڈ بائی سر. میڈم عظمیٰ کچھ کہنا چاہ رہی تھی؟ نہیں ابھی نہیں کہنا چاہ رہی, ابھی کہنا نہیں چاہ رہے, لیکن جیسے ٹاسک انیشیشن کی انہوں نے بات کی کہ بعض اوقات ہم چیزیں طے کر لیتے ہیں لیکن ہمیں دیر لگتی ہے. ہم طے کر لیتے ہیں صبح ہم اتنے بجے اٹھیں گے, پھر وہ جب الارم بھی بجتا ہے ہم اس کو بند کرتے ہیں اور کہتے ہیں اچھا 10 منٹ میں اور لیٹ لوں, پھر اس کے بعد اٹھوں گا, پھر 10 منٹ کے بعد الارم بجتا ہے, پھر ہم بند کرتے ہیں ابھی تھوڑی دیر کے بعد اٹھوں گا, اور ہمیں اٹھتے اٹھتے کافی دیر لگ جاتی ہے. یعنی جو بھی ہم چیز طے کرتے ہیں اسی ٹائم پہ اس چیز کو کرنے میں ہمیں کافی دقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. بعض اوقات ہماری موٹیویشن کم ہوتی ہے, بعض اوقات ہمیں وہ کام پراپر کرنا نہیں آتا, اور ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کسی سے ہیلپ لے کے کریں گے, وہ بندہ موجود نہیں ہوتا. تو یہ چیزیں کافی رکاوٹ کا باعث بنتی ہیں. اسی طرح جب بچے ٹین ایج کے اندر ہوتے ہیں تو خاص طور پہ وہ کسی انجام کو سوچے بغیر ہی چیزوں کو شروع کر دیتے ہیں, اور انجام تک ان کی جو سوچ ہے وہ نہیں پہنچ پاتی. جیسے آپ دیکھیں گے کہ بائک رائڈ کرتے ہوئے وہ یہ نہیں سوچتے کہ اس بائک سے اگر سپیڈ زیادہ ہوگی تو میرا ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے, اس کے نتیجے میں میری ڈیتھ ہو سکتی ہے. ایسی چیزیں سوچنے کی بجائے انہیں تھرل ملتا ہے کہ اچھا وہ سپیڈ سے زیادہ بائک چلانے کی طرف جائیں. سو اس طریقے کے کام جب بچے شروع کرتے ہیں, ان میں سے ڈرگ بھی ایک ایسی چیز ہے کہ تھرل ملے گا, میں کر کے دیکھتا ہوں اس میں ہے کیا. سو بچوں کے اندر جو خاص طور پہ ٹین ایجر ہیں ان کے اندر رسک ٹیکنگ بیہیویئر کافی زیادہ ہوتا ہے. لیکن جب بھی آپ رسک لیتے ہیں تو ایگزیکٹو ہمیشہ کیلکولیٹڈ رسک لیتے ہیں. وہ رسک لینے سے پہلے سوچتے ہیں آگے چل کے نقصان کیا ہو سکتا ہے, ہرڈل کیا آ سکتی ہے, نتائج ہمیں کیا بھگتنا پڑ سکتے ہیں, اور اگر وہ سیف رسک ہے, سیف مین کے کیا وہ ان نتائج کی ذمہ داری اٹھا سکتے ہیں, ان نتائج کو ہینڈل کر سکتے ہیں. اگر تو وہ کر سکتے ہیں تو پھر وہ رسک لینے کی طرف جائیں گے. جیسے باس یا ایگزیکٹو کبھی بھی کوئی نیو انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو وہ یہ سوچتے ضرور ہیں کہ یہ جو میں 10 لاکھ لگانے جا رہا ہوں یہ ڈوب بھی سکتا ہے, کیا میں یہ نقصان برداشت کر سکتا ہوں, کیا میرے پاس پیچھے پیسے پڑے ہیں کہ یہ نقصان اگر ہو جائے گا تو میرے پاس پیچھے رقم موجود ہے جس سے میرا روز کا جو کاروبار ہے اس میں کوئی دقت نہیں ہوگی. تو اگر اس کو فیڈ بیک ملتا ہے اپنے اکاؤنٹس کو چیک کرنے کے بعد کہ کوئی دقت نہیں ہوگی, پھر وہ اس 10 لاکھ کو انویسٹ کرنے کی طرف جائے گا. لیکن اگر اسے لگتا ہے کہ یہ 10 لاکھ امپورٹنٹ ہے اور اس کے بغیر اس کا سرکل نہیں چلے گا کاروبار کا, تو پھر وہ اس 10 لاکھ کو لگانے کی سوچ نہیں رکھے گا. سو یہ بگن ود دی اینڈ ان مائنڈ, یا پھر رسک لینا کیلکولیٹڈ سوچ سمجھ کے نتائج کو اگر آپ بیئر کر سکتے ہیں تو پھر لیں, اگر نہیں کر سکتے تو پھر ان چیزوں کی طرف. یہاں پر میم کی بات سے ایک چیز اور واضح کروں کہ یہ جو سی ای اوز کی ہم بات کر رہے ہیں, باس کی بات کریں, تو ان کی سرٹن ایگزیکٹو اسکلز بہت شاندار ہوتی ہیں. جیسے رسپانس انہیبیشن ہو سکتا ہے بہت شاندار ہو, ایموشنل کنٹرول ہو سکتا ہے بہت شاندار ہو, ڈیسیجن میکنگ ان کی اچھی ہو سکتی ہے. لیکن سم ٹائم یہ دیکھا گیا ہے کہ جو سرٹن اسکلز میں بہت, باس کی بات اگر ہم کر رہے ہیں تو ایموشنل کنٹرول کی سم ٹائم ایز اے ویکنیس ایگزسٹ کر رہی ہوتی ہے. یعنی وہاں پر ایموشنل کنٹرول کا ایگزیکٹو اسکل کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے ایموشنس کو while you are performing a task or achieving a goal, can you manage your emotion during persuading that kind of goal, اور جو بھی آپ کر رہے ہیں
وہاں پر ایموشنل کنٹرول ہیلپ کرتا ہے. یعنی اچھا اس کے علاوہ باس کی جب ہم بات کریں گے تو بعض اوقات کچھ لاسز آ جاتے ہیں کاروبار میں, سو تب ان کی جو ایموشنل اسٹیٹ ہے وہ کیسی ہے, وہ کتنے اچھے طریقے سے اس لاس کو ہینڈل کر سکتے ہیں. مجھے یہ بات سنتے ہوئے ایک واقعہ یاد آیا کہ کچھ عرصہ پہلے, کافی سال پہلے, اسلام آباد میں ایک ہوٹل ہے بڑا 5 اسٹار, جو کہ بم اٹیک اس پہ ہوا اور وہ ہوٹل کا کافی حصہ جو ہے وہ جل گیا. ہم ڈاکٹر صاحب سے بات کر رہے تھے, میں اور میرے ایک ساتھی تھے, ہم بات ایسی کر رہے تھے, تو جب ان کی اسپیچ آئی, انہی اونر کی اسپیچ آئی, تو ہی واز ویری کمپوزڈ اینڈ کام اینڈ ایزی بات کرتے ہوئے کہ یہ ہوا ہے, اب ہم کیا کرنے کی طرف, یس کہ ہم کیا کرنے کی طرف جائیں گے. ہاشوانی صاحب جو کہ گروپ آف ہوٹلس کے مالک ہیں. سو ہم نے ڈاکٹر صداقت سے بات کی کہ ان کے چہرے پہ بالکل بھی ہمیں کوئی پریشانی نظر نہیں آئی, یہ نظر نہیں آیا کہ اتنا بڑا لاس ہو گیا ہے, اب وہ کیسے مینیج ہوگا. تو ڈاکٹر صاحب نے ہم سے پوچھا, مجھ سے اور میرے کولیگ سے, کہ آپ لوگوں کا کیا خیال ہے, ایسا کیوں نہیں ہوا ہوگا. تو ہم نے کہا کہ چونکہ ان کے پاس پیسہ کافی زیادہ ہے, تو انہوں نے کہا کوئی گل نہیں ہے, برباد ہو گیا تو ہے بھی ہے. اینڈ دین ہی سیڈ کہ نہیں ایسا نہیں ہے, جب بھی کوئی پروجیکٹ کسی باس کا ہوتا ہے تو اٹ از لائک اے بیبی ٹو ہم, کہ وہ اس کے بچوں کی طرح ہے, اور جب بھی کسی بچے کو کوئی نقصان پہنچتا ہے تو یقینی طور پہ اسے تکلیف بھی ہوتی ہے, لیکن باسز کو اپنا جو مینٹل سٹیٹ ہے وہ بھی کمپوزڈ کرنا آتا ہے کہ میجر لاسز کو کیسے برداشت کیا جائے. اور یہ انہی لوگوں کے اندر ڈیولپ ہوتا ہے جو کہ نیچے سے چل کے اوپر تک جاتے ہیں, کیونکہ جب بھی کوئی شخص ٹاپ پہ پہنچتا ہے تو وہ بہت ساری ایسی ہرڈلز کو, بہت سارے ایسے سیٹ بیکس کو دیکھ کے اوپر آتا ہے. ایک آپ اکثر فیس بک پہ پوسٹ دیکھتے ہوں گے, ایک اسکیچ سا ہے جس پہ لکھا جاتا ہے کہ سکسیس جو ہے وہ ایک اسٹریٹ لائن کی طرح نہیں ہے جو اوپر کی طرف جاتی ہے, بلکہ اس میں کافی گھمنگیریاں ہیں جس میں سے گزرنے کے بعد کوئی بندہ سکسیس کو اچیو کرتا ہے. سو یہ جو ایموشنل اسٹرینتھ ہے یہ بھی تھرو دا پروسیس بہت سارے لوگوں میں ڈیولپ ہوتی ہے جو کہ ٹاپ پہ ہوتے ہیں. لیکن جیسے مس شمائلہ جو ہے وہ ٹین ایج کے حوالے سے بات کر رہی ہیں, اگر اسی ایج میں وہ ایموشنل اسٹرینتھ ہم ڈیولپ کر لیں تو ہم بہت سارے فائدے جو ہے وہ اپنی زندگی میں بہت دیر کے بعد کی بجائے بہت ارلی آن جو ہے وہ شروع کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ یہ جو آپ بات کریں باس یا جو بگ پیپل ہیں یا جنہوں نے لائف میں کچھ اچیومنٹس کر لی ہیں, ان کی بات تو میں مستند ہے, تو ہم جانتے ہیں کہ دے آر ٹاپ ایگزیکٹو, مگر ہم یہاں پہ بات کریں کہ جو عام لوگ ہیں وہ ان میں بھی یہ چیزیں آ سکتی ہیں. مثال کے طور پہ اگر کوئی ینگسٹر ہے وہ عادت ڈال لیتا ہے کہ اس کو الارم کی بات کبھی کی نا, الارم بجتا ہے تو وہ بار بار اس کو بند نہیں کرتا ہے کہ ابھی تھوڑی دیر میں, اس کو یہ عادت پڑ جاتی ہے, بلکہ وہ رات کو سونے سے پہلے یہ سوچ لیتا ہے کہ میں صبح 6 بجے اٹھ جاؤں گا, اور وہ پھر اپنی یہ بھی عادت ڈال لیتا ہے کیونکہ سیسا کو اگر ہم ادھر سے پریس کریں تو دوسری سائڈ اٹھتی ہے. اگر وہ سوتا بھی صحیح وقت پہ ہے, اگر اسے 6 بجے اٹھنا ہے اور 8 گھنٹے کی نیند بھی لینی ہے, اور اگر یہ میٹر کرتی ہے کہ نیند اس کی پوری ہو, تو وہ کیا اپنے آپ کو یہ کر سکتا ہے, پروگرام کر سکتا ہے کہ وہ صحیح وقت پہ سوئے, صحیح وقت پہ جاگے. اور کیا یہی ہے وہ شخص جو بعد میں بھی چل کے کوئی ایگزیکٹو ٹاپ ایگزیکٹو بن سکتا ہے؟ اچھا, بہت سارے لوگوں سے جب آپ اس مسئلے کے اوپر بات کریں گے, خاص طور پر صبح اٹھنے کے حوالے سے, تو بہت سارے ایسے بھی مل جائیں گے جو کہ کہیں گے کہ ہمیں الارم کی ضرورت نہیں ہوتی, ہم بس سوچتے ہیں کہ ہم نے صبح اتنے بجے اٹھنا ہے, اور وہ ایک کوئی پرٹیکولر ٹائم ہوتا ہے. ہر روز وہ ایک نیا ٹائم نہیں طے کرتے کہ آج میں 9 اٹھوں گا, آج میں 7 اٹھوں گا, آج میں 10 بجے اٹھوں گا. وہ کوئی ایک پرٹیکولر ان کا مارننگ کا ٹائم ہوتا ہے کہ میری مارننگ 7 بجے شروع ہونی ہے, 6 ہونی ہے یا 8 بجے شروع ہونی ہے. انہیں کسی الارم کی ضرورت نہیں ہوتی, ان کا برین پروگرامڈ ہو جاتا ہے ٹو اویک ایٹ سرٹن ٹائم, جو بھی ٹائم ہے. اور صبح جب وہ اٹھتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں ہاں 8 بج چکے ہیں, میرا اٹھنے کا ٹائم ہو گیا ہے. سو یہی وہ چیز ہے جس کے اوپر مس شمائلہ اور ان کے ساتھی جو باقی ہیں وہ بات کر رہے ہیں کہ آپ کیسے اپنے برین کو پروگرام کریں تاکہ بہت ساری چیزیں جو آپ سوچ وچار کر کے ہر مومنٹ پہ کرنا اگر چاہیں گے, اگر آپ کا برین ٹرین ہے تو آپ سب کانشیسلی وہ ساری چیزیں کر رہے ہوں. ایسا ممکن ہے گھڑی کی سوئیاں بھی ان کے ذہن کے مطابق چلیں. جی, ہمارا ہم سب کا ایک انٹرنل کلاک بھی ہوتا ہے نا, تو اس کو ہی ہم اس طرح سے ڈیزائن کر لیتے ہیں, اس طرح سے ٹرین کر لیتے ہیں کہ وہ ہمیں جگاتا رہتا ہے, اور اس کو پھر ہم بند بھی نہیں کر سکتے. یہ فرسٹ والی جو آپ نے رسپانس انہیبیشن والی بات ابھی مس نے بتائی, اس کو ذرا تھوڑا سا, اور میڈم نے بھی ذکر کیا, آپ بھی اس پہ دیکھیں. رسپانس انہیبیشن جیسے بائی دا ڈیفینیشن مس نے بتایا ایبلٹی ٹو تھنک بیفور یو ایکٹ.
بگن ود دی اینڈ ان مائنڈ جو 7 ہیبٹس بھی ہمیں بتاتی ہے کہ آپ کانسیکوینسز کو کوئکلی ریویو کر لیں کہ یہ جو میں کرنے جا رہا ہوں, یہ جو میں فیصلہ لینے جا رہا ہوں, یہ جو میں کام کرنے جا رہا ہوں, یہ میں کوئی گول بنانے جا رہا ہوں, اس کا کانسیکوینسز کیا ہو سکتے ہیں جی. اور اگر اس کے کانسیکوینسز ریویو کرنے کی ایبلٹی آپ کے اندر ہے, جو کہ بہت ہی شاندار ہو, اگر ہم سب میں سے اس اسکل کو کوئی اپنی لائف میں بہت پالش کر لیتا ہے تو وہ سوچ سمجھ کر فیصلے کرے گا. اور بعض اوقات ہم سے کلائنٹس یہ کہتے ہیں کہ ہاؤ اٹ پاسبل, یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم ہر کام ہی سوچ سمجھ کر کریں, کیونکہ ہم میں سے بہت سارے لوگ کچھ کام بہت سوچ سمجھ کے کرتے ہیں, لیکن وی آر ٹاکنگ اباؤٹ ڈیلی لائف, ڈیلی روٹین. ہر کام ہم سوچ سمجھ کے کر سکتے ہیں اگر ہم اپنے برین کو ٹرین کرتے ہیں, بیکاز نیورو پلاسٹیسٹی کا کانسیپٹ ایگزیکٹو اسکلز میں ایڈریس ہوتا ہے. نیورو پلاسٹیسٹی کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے برین کو ری وائر کر سکتے ہیں, جیسے پلاسٹک کو ہم اس کی شیپس بنا سکتے ہیں, مولڈ کر سکتے ہیں. اس طرح سے اگر ہم آج کچھ سرٹن پیٹرن سیکھ گئے جو کہ ہماری لائف میں ڈیفیکلٹیز کریٹ کر رہے ہیں, سو ہم سب کا برین ایسی کیپیسٹی رکھتا ہے کہ ہم اس کو مولڈ کر سکتے ہیں, ری وائر کر سکتے ہیں. آج آپ غصے میں چیزیں توڑتے ہیں تو آپ اپنے برین کے ذریعے اپنے آپ کو سکھا سکتے ہیں کہ کام ڈاؤن ہو کر مسئلوں کا حل کیسے نکالا جا سکتا ہے. سو اٹس آل اباؤٹ ایگزیکیوشن, کہ ہم ڈیلی لائف میں ہماری جو ایگزیکیوشن ہے وہ بہت شاندار ہو جائے. اٹس اباؤٹ لائف اسٹائل. احمد صاحب اب نیکسٹ 6 جو ہے وہ بتائیں گے. اور ساتھ میں یہ بھی ایڈ کرنا چاہوں گی میم کی بات میں کہ ریوائرنگ جو ہو رہی ہوتی ہے برین میں, جو ایڈولسنٹ اور ٹین ایجر جو ایج ہوتی ہے, اس میں سب سے زیادہ ہو سکتی ہے, کیونکہ جو مائنڈ کے بہت سارے اسٹرکچرز ہوتے ہیں وہ گرو کر رہے ہوتے ہیں, اینڈ اٹس ایزی ٹو میک نیو نیورل پاتھ ویز. اچھا, یہ وہ لوگ ہیں جو کوئی بھی کام اگر کرنا شروع کریں گے تو دوسرا کہے گا کہ یار سوچ لو, پہلے کوئی گل نہیں, دیکھا جائے گا. یہ بڑا کامن ہے, دیکھی جائے گی, دیکھا جائے گا, یہ کام غلط ہو سکتا ہے, چل ہے یہ کوئی گل نہیں, زیادہ تو زیادہ کی ہوئے گا. تو یہ جو ایٹیچیوڈ ہے یہ بدلنا پڑے گا رسپانس انہیبیشن کو ڈیولپ کرنے کے لیے. اور جیسے مس ردا نے کہا کہ اس میں نیورل پاتھ ویز بنتے ہیں, اس سے مراد یہ ہے کہ جو بھی کام ہم کرتے ہیں, چاہے وہ رسپانس انہیبیشن ہے, چاہے وہ چیزوں کو پہلے سے سوچنا ہے یا امپلسیو نہ ہونا ہے, کام رہنا ہے, تو ہمارے برین کے نیورونز جڑ جاتے ہیں اس کے ساتھ. جو کام ہم جتنی زیادہ دفعہ کریں گے اتنے زیادہ برین کے نیورون ڈیڈیکیٹ ہو جائیں گے اس سرٹن پاتھ وے کی طرف. سو اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم اس پاتھ وے کو یوز نہیں کرنا چاہتے اور کوئی نیا پاتھ وے ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں, تو ہم اگر کام رہنا شروع کر دیں یا سوچنا شروع کر دیں انجام کو پہلے سے, تو شروع میں ہمیں یہ ایک کانشیس ایفرٹ کرنا پڑے گی اور اس میں پاتھ ویز کم ہوں گے. لیکن جتنا زیادہ ہم سوچ کے کام کو کرنا شروع کریں گے, زیادہ پاتھ جو نیورونز ہیں وہ ڈیڈیکیٹ ہو جائیں گے ٹوورڈز دیٹ سرٹن پاتھ, اور وہ ایک نیا جو قصہ ہے وہ ڈیولپ ہو جائے گا. میڈم مجھے ایسا یاد آ گیا جیسے مدر بورڈ نہیں ہوتا, یہ کمپیوٹر کا مدر بورڈ جو ہوتا ہے اس میں سرکٹری ہوتی ہے, سرکٹری اس میں وہ ایسے لگے ہوتے ہیں, ان کو ملا دیتے ہیں, پھر اس سے ملاتے ہیں. اور دوسرا جیسے ایک کوئی گراؤنڈ ہو, کوئی گھاس ہو, اور اس پہ چل کے جانا ادھر سے ادھر آسان ہو, چاہے جائے کہ ہم اس کے ارد گرد گھوم کے جائیں, تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہاں پہ چلنا شروع کر دیتے ہیں, آہستہ آہستہ ایک چھوٹی سی پگڈنڈی بن جاتی ہے. برین میں بھی ایسا ہی ہے کہ آپ جو چیزیں کرتے ہیں اس کے رستے بنتے چلے جاتے ہیں, اور زیادہ نیورون اس طرف لائٹننگ کریں گے تاکہ آپ آسانی سے گزر سکیں. لیکن اگر آپ کوئی دوسرا رویہ جو کہ الٹرنیٹیو رویہ ہے وہ اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں, تو وہ آپ کو فار سرٹن پیریڈ آف ٹائم ڈیلیبریٹلی پریکٹس کرنا پڑے گا, جب تک کہ آپ آٹومیٹک میں نہیں چلے جاتے ہیں. اور تھوڑے ٹائم کے بعد جب آپ آٹومیٹک اس رسپانس کے قابل ہو جائیں گے تو پھر آپ چلنا وہ راستہ زیادہ. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, جس سے کچھ اسٹوڈنٹس ہیں وہ پڑھنا چاہتے ہیں, کلاس میں دیکھتے ہیں کہ فلاں کے اچھے مارکس آ رہے ہیں, وہ بھی پڑھنا چاہتے ہیں, مگر ان کے پاس اور بہت کچھ کرنے کو ہوتا ہے, لائف بڑی مزیدار بزی چل رہی ہوتی ہے, وقت پہ سو نہیں پاتے, پارٹیز بھی چل رہی ہیں. پھر کچھ میں نے دیکھا ہے پلیئرز ایسے ہوتے ہیں جو کھیلتے تو بڑا اچھا ہے, مگر وہاں پہ ان کا جو ہے وہ یہ نہیں سوچتے کہ اگر میں نے یہ دوسرے کے ٹخنے کے اوپر جو ہے ہاکی مار دی یا اس کو جو ہے میں نے پش کر دیا تو مجھے ریڈ کارڈ دکھا کے باہر نکال دیں گے. وہ اس چیز کو نہیں دیکھتے, وہ کہتے ہیں چلو بس اس وقت کر دو. تو وہاں پر ایگزیکٹو اسکل ایموشنل کنٹرول کی, رسپانس انہیبیشن کی ایز اے ویکنیس ایگزسٹ کر رہی ہوتی ہے نا. یہی تو بات ہے کہ ہم سرٹن ایریاز میں, جیسے ہم نے اسٹرینتھس کی بات کی, اگر آپ کا ورکنگ میموری بہت اچھا ہے, ایک اسٹوڈنٹ بہت اچھا ہے پڑھائی میں اور بہت انفارمیشن کو ہولڈ رکھنے کی کیپیسٹی اس کی بہت شاندار ہے, جب وہ کمپلیکس ٹاسک یعنی ایگزامز میں بیٹھتا ہے
تو اس کا ورکنگ میموری اس کو ہیلپ کرتا ہے. لیکن اگر اس کا ایموشنل کنٹرول ایز اے ویکنیس ایگزسٹ کر رہا ہے تو ہو سکتا ہے وہ ایگزام سے پہلے پینک ہو جائے. سو ایگزیکٹو اسکل آپ کو ہر ایریا میں, جس سے میں بار بار بات کر رہی ہوں, ڈیلی لائف کو بہت اچھا بناتی ہے آپ کی. جب آپ کی ایگزیکیوشن بہتر ہوتی ہے تو اوور آل آپ کا سیلف امیج بہت امپروو ہونا شروع ہو جاتا ہے. سادہ لفظوں میں بات کریں, آپ نے جو اگزامپل دی, سادہ لفظوں میں رسپانس انہیبیشن کو سیلف کنٹرول کہا جاتا ہے. تو ہم اپنی امپلسز پہ کنٹرول نہیں کر پاتے ہیں کہ فاؤل کر دیا, ریڈ کارڈ لے کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں. اسپورٹس کے آپ نے اگزامپل دیا. ان لائف ہم کچھ ایسا کر, ٹین ایجر اس طرح کے ڈیسیجن کافی لیتے ہیں. میں مزمہ نے جیسے کہا کہ دیکھا جائے گا, اور ٹین ایجرس کا یہ خیال ہوتا ہے کہ ایک ہی زندگی ہے, یو اونلی لیو ونس, یولو کا کانسیپٹ. یہ ایک بڑی, ابھی ہم بات کریں گے اس پہ کہ یہ خیال ان کے ذہن میں کیوں آتا ہے. یعنی ایڈلٹ کیوں نہیں یہ سوچتا ہے کہ جی میں ریش ڈرائیونگ کر کے, میں ون ویلنگ کر کے جان سے جا سکتا ہوں. اس کا برین اس کو کیوں بتاتا ہے, ایک ٹین کا برین اس کو کیوں نہیں بتاتا ہے کہ تم ون ویلنگ کرو گے تو جان کا خطرہ ہے, ڈرگس کرو گے تو پرابلمز آ جائیں گی. اور یہ بڑا انٹرسٹنگ سے فیکٹس ہم ابھی ڈسکس کریں گے کچھ ہی دیر میں. احمد صاحب کی ڈسکس کریں گے. میم, جس طرح میم رضا نے ہمیں فرسٹ 6 جو ایگزیکٹو اسکلز ہیں ان کے بارے میں بتایا, تو نیکسٹ جو 6 ہیں ان کے بارے میں بتاؤں گا. پہلی 7 جو ہے اس میں فلیکسیبلٹی ہے, کہ ایک شخص کے اندر کتنی کیپیسٹی ہے کہ وہ اپنے جو نئی سچویشن میں اڈیپٹ ہونے کی کتنی فلیکسیبلٹی ہے. اگر کوئی وہ پلان کیا ہوا ہے, اس میں اگر کوئی پرابلم آ رہی ہے تو وہ کتنی دیر میں اس کو ریویو کرتا ہے اور پرابلم سے نکلتا ہے اور اس سچویشن میں ایڈجسٹ ہو جاتا ہے. فلیکسیبلٹی. اس کے نیکسٹ ہم آئیں گے آرگنائزیشن. ایک شخص میں کتنی کیپیسٹی ہے کہ وہ اپنے آپ کو آرگنائز رکھتا ہے. جس طرح بچے اسکول جاتے ہیں, وہ واپس آتے ہیں تو اپنی بکس کو یا اپنے یونیفارم کو, ان چیزوں کو کس طرح وہ ارینج کر سکتے ہیں, آرڈر میں رکھ سکتے ہیں. کیونکہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں ٹین ایجرز کو, تو یہ جو پری اسکول کا پیریڈ ہے یہ اس دوران یہ بچے چیزیں سیکھتے ہیں. اگر ان کو اسکولنگ کے دوران یا کالج کے دوران یہ چیزیں آرگنائزیشن اپنے اپنے بکس کو, یونیفارم کو, جو چیزیں ان کی اپنی پرسنل, اپنے روم کو کس طرح وہ مینیج کرتے ہیں, ان میں کتنی کیپیسٹی ہے, ان میں اگر یہ آرگنائزیشن کی کیپیسٹی زیادہ ہے تو وہ اس چیز آگے جا کے ایگزیکٹو اسکلز ان میں یہ بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی. یعنی آرگنائزیشن میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی, یعنی اپنی بلانگنگس کا خیال رکھنا, چیزوں کو آرڈر میں رکھنا. اگر وہ آپ کا کبڈ ہے تو وہ آرڈر میں رکھیں, اگر آپ کا بیگ ہے جو چیزوں کی صحیح جگہ ہے وہاں پر رکھنا, اپنی بلانگنگس کا خیال رکھنا. اور اگر ہم ایکسٹرنل آرڈر کی بات کرتے ہیں اور اگر ہم ایکسٹرنل انوائرمنٹ میں آرڈر کو فالو کرتے ہیں تو انفیکٹ ہمارا انر اور ہمارا جو انٹرنل سسٹم ہے وہ بھی آرگنائز رہتا ہے. ہماری تھاٹس اتنی زیادہ ہمیں پری آکوپائڈ نہیں رکھتی ہے. جتنا کیوس آپ کے سراؤنڈنگ میں ہے اتنا اس کا مطلب ہے آپ کے برین میں بھی ہے. کلٹر نہیں ہونا. یہ جو کیوس یا کلٹر ہے یہ ریفلیکشن ہے آپ کے برین میں پیچھے. جی. سو اگر ہم اپنا آرگنائز رکھتے ہیں, آرگنائزیشن کا ایگزیکٹو اسکل ہمیں آرگنائز بناتا ہے کہ آرڈر میں چیزیں رکھنا, اپنی بلانگنگس کا خیال رکھنا, یہ ایگزیکٹو اسکل ہمیں پھر آگے ہم آئیں تو کچھ لوگ ہوتے ہیں اپنی چابی رکھ کے بھول جاتے ہیں. بالکل ایسا. اور جب انہوں نے جانا ہوتا ہے تو وہ اس چیز کو ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں. تو اگر یہ پہلے سے آرگنائز کی ہوں کہ میں نے کی اپنی اس جگہ پہ رکھنی ہے اور میں جاتے ہوئے یہیں سے اٹھاؤں گا, تو ان کو ان چیزوں میں مسئلے نہیں ہوں گے. ایون ٹین ایجرز بھی صبح اسکول میں کے لیے جب تیار ہو رہے ہوتے ہیں تو ساکس ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, اینڈ لاسٹ منٹ پر اپنے جوتے اور یہ ساری چیزیں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. اور پیرنٹس کو اس ٹاسک پہ لگا دیتے ہیں کہ وہ ان کے لیے یہ سارے کام کریں. اس میں 2 مختلف ذرا سی چاہتا ہوں ایکسپلینیشن ہو جائے. ایک تو یہ ہے کہ ٹین ایجرس کا کیا بڑے بھی ہو جاتے ہیں لوگ, ان میں پھر بھی عادت پرسسٹ کرتی ہے کہ چیزیں جو وہ آرگنائز نہیں رکھتے. اور مجھے اس میں آئنسٹائن کی بات یاد آ گئی کیونکہ اس کے اگینسٹ جاتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ جو ٹیبل ہے بالکل صاف ستھری, ایمٹی, سب کام کیے ہوئے ٹیبل, اف اٹ از ریفلیکٹیو آف این آرگنائزڈ مائنڈ, تو جو ہے پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ بالکل جس طرح خالی ذہن بھی تو ہو سکتا ہے. یہ میں آج بھی وقاص صاحب سے صبح ذکر کر رہی تھی, ان کے ٹیبل پہ کافی کچھ پڑا ہوا تھا, تو میں انہیں کہہ رہی تھی کہ ریسرچ یہ کہتی ہے کہ جن کا ٹیبل اس طرح ڈس آرگنائزڈ ہوگا وہ زیادہ کریٹیو اور زیادہ انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں. اچھا, یہ ٹین ایجر وہ زیادہ کام کرنے والے بھی ہوتے ہیں. ٹین ایجر کا ٹرمینالوجی اس کو اسکیٹرڈ کہتے ہیں. اسمارٹ بٹ اسکیٹرڈ ایٹ دی سیم ٹائم. That is so true. They are smart, they are energetic, but they are so scattered. They're all over the place. They cannot get it organized. Yes. But one thing I would like you to please elaborate upon,
that at times we overdo it. And it is like, unless, because, I've seen some tennis players, they go through some rituals. First they just bounce the ball, then they will just tuck their shirt like this, and then they will do that. یہ تو ریچولز ہو گئے, مگر جب ہم کوئی چیز اوور آرگنائز ہم اسٹارٹ ہی نہیں کر پا رہے ہیں تو یہ کیا ہوگا؟ یہ obsession, جی OCD بن جاتی ہے. یہ obsession ہے کہ آپ ہر چیز کو آرڈر پہ رکھنا چاہیں. تھوڑی سی ڈس آرگنائزڈ ہو تو آپ فوراً تکلیف محسوس کریں, اندر اور اٹھ کر آرگنائز کرنا شروع کر دیں, چاہے آپ کسی کے بھی گھر میں کیوں نہ ہو, چاہے آپ کسی جگہ پہ موجود ہیں اور آپ کو سراؤنڈنگ میں نظر آتی ہے کہ ہر چیز آرگنائز ہے اور 2 چیزیں ڈس آرگنائزڈ ہیں, تو آپ اٹھ کے تو اس کو آرگنائز کرنا چاہیے. جب آپ کے اندر پین ہو اور آپ کہیں کہ یہ ریلیف تب ہوگی جب میں اس کو آرگنائز کر لوں گا, تو دین اٹ از obsession. So what are you suggesting for the teenagers being organized? وہ کون سا پوائنٹ؟ جی obsession تو ڈیفینیٹلی تکلیف ہے نا, وہ تو ڈس آرڈر کی طرف ہمیں لے کر جاتا ہے. ایڈلٹ پہ جب ہم بات کریں گے تو اس میں بہت ساری ایگزیکٹو اسکل ایسی ہیں جو شروع میں بات میں سامنا بھی کری تھی, کہ جو کہ اس طرح سے ایز اے ویکنیس ایگزسٹ کرتی ہیں کہ وہ ضرورت سے زیادہ ہوتی ہیں. سو آرگنائزیشن یا رسپانس انہیبیشن بھی سم ٹائم ہمیں ڈس آرڈر کی طرف لے کے جاتی ہے. آرگنائز رہنے سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنے ایریا کو, اپنی بلونگنگس کا خیال آپ کو ضرور ہو, وہاں پر آپ کی کانشیس لیونگ ضرور ہو کہ یہ میری چابیاں, یہ میرا بیگ, یہ میرا کبرڈ, یہ میرے ساکس, یہ میری چیزیں مجھے پتا ہے کہاں پر ہیں. یعنی جن سے آپ کی زندگی آسان ہو, کیونکہ بہت زیادہ obsessed ہونے کی وجہ سے بھی تو زندگی مشکل ہی. دوسرے لفظوں میں بیلنس از دا کی. Exactly. For that matter, when you're starting the day, you should know that at this time you're going to have this meeting or you're going to do this. If you don't know what you're going to happen, then you will end up with, like don't follow me. لکھا ہوتا ہے نا پیچھے, don't follow me, I'm also lost. یہاں پہ آرگنائز ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ آرگنائز ہیں تو آپ پھر کریٹو نہیں ہیں. یہ کامن انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جو شخص ڈس آرگنائزڈ ہوتے ہیں, جن کی چیزیں بکھری پڑی رہتی ہیں, وہ خود کو یہ تسلی دیتے ہیں کہ میں تو بڑا کریٹو انٹیلیجنٹ ہوں, اس لیے میں آرگنائز نہیں ہونا چاہ رہا. میں 100% آپ سے متفق ہوں, کیونکہ جتنے بھی کریٹو میوزک کی بات کریں, میوزک کے جتنے بھی نوٹس ہیں وہ کریٹیوٹی تو ہے, مگر دے آر سو آرگنائزڈ. یو کی ناٹ ہیو میوزک جسٹ لائک کہ آپ ڈھم 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 یہاں شروع کر دیں تو کوئی بیٹ. اچھا, بہت ساری باتیں جو ہے نا وہ لوگوں نے اپنی سہولت کے لیے گھڑی ہوئی ہیں, اس میں سچائی کچھ نہیں ہے. جیسے ایک بڑی کامن سی چیز آپ دیکھیں گے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ خوبصورتی جو ہے وہ چہرے کی یا سامنے کی نہیں ہوتی, وہ تو بس دل کی ہے. ٹھیک ہے, اور میں جی اس سے بڑا متاثر ہوتا ہوں. تو ریسرچ یہ کہتی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ایکچولی خود بھی پیارے نہیں ہوتے, تو یہ اپنی سہولت کے لیے باتیں بنائی ہوئی ہیں. جیسے جو لوگ ڈرگس کرتے ہیں, آپ دیکھیں گے وہ کہیں گے کہ ڈرگس سے کریٹیوٹی آتی ہے, خاص طور پہ جو لوگ پینٹنگ کے شعبہ سے متعلق ہوتے ہیں یا لکھنے لکھانے سے متعلق ہوتے ہیں, وہاں پہ ڈرگس کرنے کا رجحان زیادہ ہے. اور وہ اپنے آپ کو ایک تسلی دیتے ہیں کہ یہ ہم اس لیے کرتے ہیں بیکاز اس سے کریٹیوٹی انہینس ہوتی ہے. کریٹیوٹی کا بیڑا غرق ہوتا ہے ڈرگ یوز کرنے سے, انہینس کچھ نہیں ہوتا, سائنس یہ کہتی ہے. سو آپ کو ہمیشہ فیکٹس اینڈ فگرس کو پروب کرتے رہنا چاہیے. جب بھی آپ کوئی ایسی چیز سنیں جو کانوں کو بڑی بھلی محسوس ہو, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ فائدہ مند بھی ضرور ہوگی. ہر وہ چیز اڈاپٹ کرنی چاہیے جو جیسی بھی محسوس ہو, فائدہ آپ کو دیتی ہے کہ نہیں دیتی. اگر دیتی ہے تو وہ فائدہ. یہ بھی ہے نا کہ ایک فائن لائن ہے کریٹیوٹی اور پروڈکٹیوٹی کے درمیان, کہ اکثر کریٹیوٹی ایسی ہے جو نہ آپ کو فائدہ دے رہی ہے نہ دوسرے لوگوں کو فائدہ دے رہی ہے. وہ لوگ پروڈکٹیو نہیں ہوتے ہیں, وہ اپنی حد تک کچھ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں, بٹ اٹ ڈزنٹ بینیفٹ. اچھا, احمد صاحب میں صبر کی بڑی اچھی ایک اسکل ہے, تو یہ بتائیے یہ کہاں فٹ ہوتی ہے؟ یہ سر ابھی فٹ کرتے ہیں. پہلے ہم اسٹریس ٹالرنس. اچھا, کسی بھی سچویشن میں آپ جو اسٹریسفل سچویشن ہے کتنا باؤنس بیک کرتے ہیں, اس سچویشن میں کتنا اپنے آپ کو کام کول رکھتے ہیں. آپ لوگ سارے بات کر رہے تھے تو میں اپنے میں نے ریئلائز کیا وائبز آ رہے ہیں. اچھا سر, ہم نیکسٹ اسکلس کی طرف, ایگزیکٹو اسکلس کی طرف جاتے ہیں, جو ہے ٹائم مینجمنٹ. ٹائم مینجمنٹ کسی بھی ٹین ایجر کی کیپیسٹی, اپنی ٹائم کو ایسٹیمیٹ کرنا, کسی چیز کے لیے فکس کرنا, میں اتنے ٹائم کے لیے یہ کروں گا, اتنے ٹائم کے لیے. ٹائم کو ڈیڈ لائن, کسی بھی جو ٹاسک پرفارم کر رہا ہے ایک ڈیڈ لائن بنا لینا, یہ میں نے 1 گھنٹے میں کرنا ہے, نیکسٹ ٹاسک میں نے 2 گھنٹے میں کرنا ہے. ٹائم کو مینیج کرنا, جس طرح ٹائم کو مینیج کریں گے پراپر سلیپ کا, اگر ہمارا 8 گھنٹے کا ٹائم ہے, اگر کوئی ٹائم مینجمنٹ کے ساتھ چلتا ہے کہ میں 10 بجے سو جاؤں گا تو صبح 6 بجے اٹھ جاؤں گا,
تو وہ ٹائم کو مینیج کر رہا ہے, اپنی ڈیڈ لائنس کو لے کے چل رہا ہے. یہ ٹائم مینجمنٹ کی صحیح ایلوکیٹ کر لینا کہ میرے پاس کتنا ٹائم ہے, صحیح ایسٹیمیٹ کر لینا کہ میرے پاس ٹائم کتنا ہے اور میں نے کس طرح سے اس کو انویسٹ کرنا ہے, یوٹیلائز کرنا ہے. سوال پھر سے وہ ایک ذہن میں آ رہا ہے کہ آج کل کا دور جو ہے وہ بہت ہی متحرک قسم کا دور ہے, اس میں ای میلز بھی آ رہی ہوتی ہیں, ایس ایم ایس بھی آ رہے ہوتے ہیں, واٹس ایپ بھی ہے, فون کالز بھی آ رہے ہوتے ہیں, ان کو بھی جواب دینا ہوتا ہے, دوستی یاری بھی نبھانی ہوتی ہے, اور ساتھ میں کچھ کام بھی کرنے ہوتے ہیں. اگر کوئی پڑھائی کر رہا ہے تو پڑھائی بھی کرنی ہوتی ہے, اس کی ڈیڈ لائنس بھی ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے کوئی یہ کہہ رہا ہے, وہ جو بات ابھی کہہ رہے تھے اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنا, بھائی شیو جو ہے وہ اگر داڑھی واڑی اگر ہے, میک اپ کرنا, یہ سب چیزیں جو ہے اتنا سارا کچھ یو نو اٹس سو مچ گوئنگ آن. So how can we prioritize things? How can we know that what is more important than the other? ٹائم مینجمنٹ ان فیکٹ سیلف مینجمنٹ ہمیں سکھاتا ہے. جب آپ اپنے آپ کو مینیج کرنا سیکھتے ہیں تو پھر آپ ہر وقت اپنے آپ کو صحیح انویسٹمنٹ آپ کر رہے ہوتے ہیں, چاہے وہ ٹائم ہو, چاہے وہ ایموشنز ہو, چاہے وہ انرجیز ہوں, سب کچھ. دیکھیں اسمارٹ بٹ اسکیٹرڈ اس کا نام ہے, اس پروجیکٹ کا نام, جس میں ایگزیکٹو اسکل ڈسکس ہوتی ہیں کہ وی آل آر اسمارٹ بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ہم اسکیٹرڈ بھی ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لائف میں اگر اتنا کچھ ہو رہا ہے تو ہم مینیج نہ کریں. ٹائم مینجمنٹ کا اسکل آپ کو انزائٹی سے انفیکٹ بچاتا ہے, آپ کی لو کوالٹی پرفارمنس سے آپ کو بچاتا ہے. ایموشنل کنٹرول اگر کسی کا ایز اے اسٹرینتھ ایگزسٹ کر رہا ہے اور مثال کے طور پر اس نے پڑھائی کے لیے کوئی 1 گھنٹہ نکالا ہے اور ایموشنل کنٹرول ایز اے ویکنس ہے اس کا, تو 10 دفعہ اس کو نوٹیفیکیشن جو آئے گی فون پہ تو وہ اس کو چیک کرے گا. ٹائم مینجمنٹ کا اسکل اور ایموشنل کنٹرول اگر ایز اے اسٹرینتھ ایگزسٹ کر رہی ہے تو اس کو پتہ ہے کہ یہ ٹائم میں جو میں نے پڑھائی کے لیے 1 گھنٹہ نکالا ہے تو اس میں میرا فون میری ایکسیس میں ہو ہی نہ. ٹھیک ہے, اور ہم اپنی لائف میں ساری چیزوں کو انجوائے کر سکتے ہیں اگر ہم بیلنس کو فالو کریں. تو ہر وقت میں ایڈ کرنا چاہوں گا, ٹائم مینجمنٹ کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ کوئی روبوٹک لائف گزار رہے ہیں, لیکن کوئی ایسٹیمیشن ہونی چاہیے ٹائم کی کہ کتنا ٹائم کس چیز کو ڈیڈیکیٹ کرنا ہے اپروکسیمیٹلی. آپ نے جو کوشچن کیا تھا اس کے ریفرنس میں کہ ہم امپورٹنس کو دیکھتے ہیں اور پھر اپنے کاموں کو اسکیجول کر لیتے ہیں کہ ابھی میری شیپ آلریڈی ہوئی ہوئی ہے تو وہ کتنا امپورٹنٹ ہے میرے لیے, یا باقی کون سے کام ہیں جو اس سے کچھ زیادہ امپورٹنٹ ہیں جنہیں میں نے پہلے کرنا ہے, اور ان کام کو اکارڈنگلی کرنا. اور ہم اگر اسے ڈیلے کریں گے تو پھر وہ ہمارے سر پہ تلوار لٹکتی رہے گی. ایگزام میرے اگر 2 مہینے بعد ہے, میں ابھی تیاری نہیں کروں گا تو پھر ٹائم پریشر مجھ پہ بڑھتا جائے گا جتنا میں ٹائم کو نیگلیکٹ کر رہا ہوں. اور پرفارمنس زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ امپورٹنٹ کی بجائے ارجنٹ کاموں کو نپٹانا چاہ رہے ہوتے ہیں. ارجنسی سے مراد ہے کہ ہر ٹین ایجر بچے کو لگتا ہے کہ فون بہت امپورٹنٹ ہے, اس میں ہر آنے والے میسج کو رسپانس کرنا اسی ٹائم پہ امپورٹنٹ ہے, ہر آنے والی کال پک کرنا بہت ضروری ہے, اگر پک نہیں کی جائے گی تو پتہ نہیں باہر کیا ہو جائے گا. اس کے علاوہ ہر برتھ ڈے پارٹی جو آتی ہے فرینڈس کی اس کو اٹینڈ کرنا بڑا ضروری ہے, ہر مووی جو لگی ہوئی ہے ہر ویکینڈ پہ اس پہ جانا بڑا ضروری ہے. سو آپ کو ایویلویٹ کرنا ہے کہ لائف میں کون سے ٹائم ویسٹر ہیں جس سے آپ کا ٹائم کا ضیاع ہو رہا ہے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چل رہا اور بہت سارا وقت ہاتھوں سے نکلا جا رہا ہے. اس کے علاوہ امپورٹنٹ چیزیں کیا ہیں کہ جن کو کیے بغیر چارہ کوئی نہیں ہے, ان پہ ہمارا زیادہ فوکس ہونا چاہیے. اگر ان پہ زیادہ فوکس ہوگا تو پھر ہماری زندگی میں کھلی کم سے کم ہوتی چلی جائے گی. لیکن اگر ہمارا فوکس ارجنٹ ہوگا کہ میں آج کا دن کسی طور مینیج کر لوں, آج کا دن مینیج کر لوں, تو پھر زندگی میں تھرکھلی ہی تھرکھلی. مزے مزے کی چیزیں ایٹ ٹائمز پڑی ہوتی ہیں سامنے, ہم بفے پہ جاتے ہیں یا کوئی ایسی چیز, تو اب وہ کھانی تو ضروری ہے, ہم نے اس کے لیے پیسے بھی دیے. یہی سوچ بدلنے کی ضرورت ہے کہ وہ کھانی ضروری نہیں ہے. ضروری اگر ہیلتھ ہے کسی کی یا ویٹ مینجمنٹ کا پروگرام ضروری ہے تو پھر اس کو جو اٹریکشنز ہیں اس پہ تھوڑا کام کرنا پڑے گا, تھوڑا ڈسٹریکٹ کرنا پڑے گا. جیسے اب تو لائف سٹائل ایسا بن گیا ہے کہ وہ ارجنسی بہت زیادہ ہے, جیسے سیلز لگتی ہیں تو لوگوں کو بڑا ارجنٹ لگتا ہے شاپنگ کرنا کہ یہ تو وہ آج لکھا ہوا ہے کہ آج کے دن کی ہے سیل, ویکینڈ پہ ہے. سر یہاں پر دیکھیں جب بھی سیل ہوتی ہے تو کافی لوگ اپنا پیسہ برباد کرتے ہیں یہ سوچ کے کہ سستی ہے, اور وہ ایسی چیزیں بھی خرید لیں گے جو کہ انہوں نے اگلے 2 سالوں میں کیا زندگی بھر پہننی ہی نہیں ہے. 60% آف تو ہے نا, لیکن پیسے کی بربادی ہے. سو دیکھ لینا چاہیے کہ کیا مجھے سیزن کے کپڑے کتنے چاہیے اور وہ ہم خرید کے کسی ایک مناسب ٹائم پہ جا کر رکھ لیں. سیل میں ہمیشہ آپ دیکھیں آپ اوور ڈو کرتے ہیں, جب بھی آپ خریدنے جائیں گے
अब देखेंगे अच्छा ये भी 20% है, ये भी 20% है, ये भी है, एंड पे पता चलेगा कि 20,000 रुपया लगा के आप आ गए और आप ऐसी चीजें खरीद रहे हैं जो कि हो सकता है आपने पहननी भी ना हो। इट्स ऑल अबाउट योर परसेप्शन, जिसको हम और प्रायोरिटाइज करना आपको सीखना होगा कि जिंदगी में अहम क्या है, और ये भी एग्जीक्यूटिव्स के लिए है और कि क्या प्रायोरिटाइजेशन। हेल्थ अहम है, रिश्ता कोई अहम है, मेरा एग्जाम अहम है, या बर्थडे पार्टी ज्यादा है। पहले तो बहुत रिश्ते आते थे, अब तो कोई भी नहीं आता। रिश्ते से मेरी मुराद है कि फैमिली के साथ जो आपका रिश्ता है क्या वो अहम है, या बर्थडे पार्टी अहम है, या फ्रेंड के साथ कोई मीटिंग ज्यादा अहम है। सो प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा और अहम चीजों पे अपनी तवज्जो ज्यादा मरकूज करना पड़ेगा। अलाउ मी, तो एक क्वेश्चन मेरा मैम शुमाइला से है कि इनको एक्वायर करने के लिए स्किल्स को क्या सिर्फ इनकी अवेयरनेस काफी है, या कोई स्पेशल कोई लाइक पेरेंटल ट्रेनिंग या एक्सरसाइजेस ऐसी हम करेंगे हम इजी हो जाए? जी बिल्कुल, सिर्फ अवेयरनेस से तो काम नहीं चलते, एग्जीक्यूशन ही की तो बात हम कर रहे हैं। टीनेजर्स के लिए पेरेंट्स की ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी होती है, जो कि हम यहाँ पर विलिंग बेस में प्रोवाइड भी करते हैं, जिसमें ज़रूरी नहीं है कि कोई डिसऑर्डर के साथ ही टीनेजर हो, नॉर्मल वेरिएशन के साथ होते हैं, जिसमें उनकी लाइफ को बेहतर बनाने का एजेंडा होता है बिफोर टाइम, यानी कोई लाइफ में उसके ऐसे चैलेंजेस आने हैं जिसके लिए वो प्रिपेयर कर रहे हैं। पेरेंट्स की ट्रेनिंग होती है। जब हम एडल्ट्स की बात करते हैं तो डेफिनेटली उनकी भी ट्रेनिंग है कि अगर उनकी कुछ एग्जेक्टिव स्किल एज अ वीकनेस एग्जिस्ट कर रही है तो देयर आर सर्टन टेक्निक्स एंड सर्टन आप कह लें कि लाइफस्टाइल हम उनको एजुकेट करते हैं, जिससे कि ये स्किल्स रीवायर जो हुई नहीं है वो हम उनके नए पाथवेज बनना शुरू हो जाते हैं, मतलब मोर इफेक्टिव थ्रू प्रैक्टिस हम इसको जो है वो सीखते हैं। और सर आपकी बात का मैं जवाब दूंगी कि 60% ऑफ तो है लेकिन फॉर योर इंफॉर्मेशन कि 60% के हम लोग इमोशनल ब्रेन से ऑपरेट कर रहे होते हैं, एनिमल ब्रेन से कर रहे होते हैं, और एग्जेक्टिव स्किल जो है वो बेसिकली आपका फ्रंटल और प्री फ्रंटल लोब होता है कि आप रीजनिंग और क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग से हर चीज को अंडरस्टैंड करते हैं। So, जो लोग 60% सेल पर टूट पड़ते हैं तो उनका एनिमल ब्रेन कंट्रोल का एग्जेक्टिव स्किल जो है या रिस्पॉन्स इनहिबिशन का एग्जेक्टिव स्किल एज अ वीकनेस एग्जिस्ट कर रहा होता है। जैसे शुरू में हमने कहा था कि हम सबको इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है, हमें पता भी नहीं चलता है हमारी लाइफ में छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो नेग्लेक्ट हो रही होती हैं, जो कि फिर बर्डन बनकर हमारी लाइफ में एक बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। अब मुझे पता चला है कि जो क्लीशे बनाए होते हैं, जो बातें बनाई होती हैं, जैसे मैडम ने भी कहा था, तो ये मैं आज तक सोचता था कि वो जो कहते हैं ना सोची पिया थे बंदा गया, तो ये सोचना चाहिए पे। जी बिल्कुल, बंदा जानना नहीं वापस से मौजा ही मौजा या अकल है तो सोचा ही सोचा, तो इस तरह की ये क्लीशे स्टेटमेंट्स लोग सीरियस ले लेते हैं। जानने का जो सही मजा है ना, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कहता है, वो वही लोग ले सकते हैं जो अकल रखते हैं। जो अकल नहीं रखते वो जिंदगी का जो एक एक्सपीरियंस है शुरू से एंड तक, वो इसको एंजॉय नहीं करते। जी, और मेरे ख्याल में ह्यूमन बीइंग का यूनिकनेस भी अकल ही है जो हमें यूनिक करते हैं फ्रॉम द अदर। अकले सलीम, जो कि शहजादा सलीम में कुछ कम थी। मैं अहमद साहब कुछ आगे बात करना ठीक है। अहमद, आपने कितनी एग्जेक्टिव स्किल्स? 3 रह गई हैं। 3 हो गई रहती हैं अभी 3 रहती भी और 3 हो भी हो भी गई। गई। पहले ये बताएं कि कौन सी 3 रहती हैं और कौन सी 3? सर 3 नेक्स्ट जो है वो हमारा गोल डायरेक्टेड बिहेवियर होता है, परसिस्टेंस होता है, और उसके बाद होता है मेटाकॉग्निशन और स्ट्रेस टॉलरेंस। पहले मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारा गोल डायरेक्टेड परसिस्टेंस जो एग्जेक्टिव स्किल्स है वो क्या होती है। ये किसी भी टीनेजर की कैपेसिटी के वो अपने गोल सेट करे, उन गोल को अचीव करने के लिए परसिस्टेंटली स्ट्रगल करे और गोल्स को अचीव करे। क्योंकि डेली लाइफ में हम कोई भी काम करते हैं, कोई गोल सेट करते हैं, तो हमें डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है। जी, इधर से भी कोई काम आ रहा है, कोई इधर से भी आ रहा है, तो वो टीनेजर या वो बच्चा कितना परसिस्टेंट है अपने गोल को अचीव करने के लिए, ये वाली एग्जेक्टिव स्किल्स बताती है कि वो स्ट्रेंथ है उसमें। अगर वो परसिस्टेंटली इस गोल को अचीव करने के लिए स्ट्रगल कर रहा है और दूसरी चीज़ों में डिस्ट्रैक्शन से नहीं वो हट रहा उसका ध्यान, तो उसमें ये एज ए स्ट्रेंथ है। अगर तो वो इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाता है तो फिर उसमें ये वीकनेस है। जी सर, आप डिस्ट्रैक्ट हैं? मैं वही बात कर रही हूँ कि वो नहीं हुए। मुझे वो एक डायलॉग याद आ गया जिसमें वो कहता है कि एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं खुद की भी नहीं सुनता। वो फिर दूसरों की सुननी चाहिए। मगर ये शायद ऐसी थी कि मतलब जब एक दफा आप गोल डायरेक्टेड, वो क्या बता रहे थे? गोल डायरेक्टेड। सर नेक्स्ट की तरफ चले, नहीं दे रहा टाइम भी आता था। तो सर नेक्स्ट है मेटाकॉग्निशन।
یہ میटाکॉग्निशन کی جو एग्जेक्टिव स्किल्स है, इसमें ये कि जो अपनी सेल्फ एवेल्युएशन करे कि मैंने डेली लाइफ में ये जो मैं काम कर रहा हूँ अपनी खुद से सेल्फ असेसमेंट करे कि जो मैंने काम किए ठीक किए, जो मैंने प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए मेथड यूज़ किया वो सही यूज़ किया, खुद से असेसमेंट हो. जिस तरह चोर भी तो चोरी करता है वो पैसा कमाने के लिए कर रहा है, तो अगर असेसमेंट करेगा अपनी कि ये मैं गलत तरीके से मैं चीज़ें कर रहा हूँ तो वो अपनी ये स्ट्रेंथ यूज़ करेगा. पहली बात है, अगर उसके पास ये स्ट्रेंथ होगी तो वो ऐसा काम नहीं करेगा. ठीक है. तो सर लास्ट हमारी जो लास्ट हमारी एग्जेक्टिव स्किल है वो स्ट्रेस टॉलरेंस है कि किसी भी सिचुएशन में एक टीनेजर या एडल्ट जो है वो कितना स्ट्रेस को टॉलरेट करता है कि अगर तो वो बाउंस बैक कर रहा है, सिचुएशन को देख रहा है, स्ट्रेसफुल हो रहा है, एंग्जाइटी उसमें आना शुरू हो गई है कि मैं इसको किस तरह कर पाऊंगा, ये क्या करूंगा, उसमें कितनी कैपेसिटी है सिचुएशन को डील करने की, उस सिचुएशन में रह के. दो बातें मुझे याद आ गई आपकी बात से. एक तो जो आप मेटाकॉग्निशन की बात कर रहे थे उसमें एक तो होता है कि हम किस तरह से चाहते हैं, हमारे दिल की बात क्या है, हमारी ख्वाहिश क्या है, मगर जब हम किसी से बात कर रहे होते तो एक उस दूसरे शख्स का पॉइंट ऑफ व्यू भी होता है, उसको एम्पैथी समझना कि दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है, और एक थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू भी होता है जो हमें वॉच कर रहा है, जो कि ओवर बर्ड्स आई व्यू जो है वो भी है. और जो आप दूसरी बात कर रहे थे वो दूसरी स्ट्रेस टॉलरेंस वाली, कई जब हमने कोई डेडलाइन करनी होती है, कोई स्टेज पे करना होता है, कोई काम करना होता है, बड़ा काम करना होता है, तो उसका एक स्ट्रेस आ जाता है और फिर हमको अबैंडन कर देते हैं, छोड़ ही देते हैं, भाग जाते हैं, फाइट और फ्लाइट हो जाती है. तो उस चीज़ को सामने रखते हुए फिर भी अपने इमोशंस को कंट्रोल रखते हुए, अपना फोकस दुरुस्त रखते हुए, होकस पोकस को पीछे हटाते हुए, सही विजुलाइज करते हुए, शायद दिस इज द लास्ट वन. इस तरह अगर रश में भी देखें ना, अगर कोई रश में ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो गया तो ड्राइविंग भी नहीं सही कर पाएगा, एक्सीडेंट कर बैठेगा. अगर वो सिचुएशन में कूल है, काम है, तो वो इजीली अपना ड्राइविंग भी कर सकेगा. कुछ सिचुएशन ऐसी होती हैं जिसमें अगर किसी की प्रेजेंटेशन होने वाली है तो वो भी स्ट्रेस फील करेगा, तो वो उसमें नहीं काम सही से कर पाएगा. अगर तो उसको अवॉइड करेगा, उस सिचुएशन को कूल काम रहेगा और अपना जो काम है वो आराम से करेगा, फिर स्ट्रेस नहीं इतनी लेगा तो वो इजीली हो जाएगा. यानी डिफिकल्ट एंड अपने काम से यानी डिफिकल्ट सिचुएशंस में अपने नर्व्स पर काबू रखना, जैसे कि बड़े क्रिकेट मैचेस में बहुत ज़्यादा है कि बड़े बड़े जो एक्सपीरियंस प्लेयर्स होते हैं उनका बड़ा अच्छा होता है. तो हर मैच में 0 पे आउट होता है, उसको फिर भी स्ट्रेस नहीं होता. उनका प्रॉब्लम कुछ और है. उनका प्रॉब्लम ये है जो कि उन्होंने एक इंटरव्यू में भी शेयर किया कि जब मैं क्रिकेट में नया इन हुआ और मैंने छक्के चौके लगाए और मेरी बड़ी वाहवाह हुई, तो मैंने समझा कि शायद यही क्रिकेट के अंदर छक्के और चौके ही हैं, सिंगल डबल कुछ भी नहीं होती. सो मेरा ब्रेन जो है वो उसको फॉलो करता चला गया, जबकि क्रिकेट जो गेम है ये सिंगल डबल, जब मौका मिले चौका भी लगाएं, जब मौका मिले चौका भी लगाएं. सो अपने सिचुएशन इसको. मुझे इससे और बात भी याद आ गई कि वो कुछ लोग जो है ना वो शादी के मुताबिक भी ऐसे कहते हैं कि चले तो चांद तक, ना चले तो शाम तक. वो अफरीदी साहब भी ऐसे ही खेलते हैं, अगर चल पड़े बल्ला उनका चल पड़े तो माशाल्लाह सेंचुरी भी हो जाती है, वरना फिर. लेकिन आप अक्सर देखेंगे जब भी क्रिकेट टीम के अंदर पहले 3 प्लेयर जल्दी आउट हो जाते हैं तो पीछे फिर लाइन ही लगती है, प्रेशर आ जाता है. स्ट्रेस नहीं मैनेज कर एग्जेक्टिव स्किल्स फॉर क्रिकेट प्लेयर द मोस्ट इंपॉर्टेंट. हाँ, नीचे जो है वो लाइन तक जाती है बिकॉज वो स्ट्रेस को हैंडल नहीं कर फॉर एवरीबॉडी, बट क्रिकेट प्लेयर के लिए तो स्पोर्ट्समैन जितने भी स्पोर्ट्समैन हैं उन सबके लिए ये जरूरी है खासतौर पे स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना, क्योंकि उनके लिए हर आने वाली बॉल जो है वो बॉल नहीं है, वो एक स्ट्रेस वो एक प्रॉब्लम है, वो आपको थ्रो की जाती है. अब आप पे डिपेंड करता है कि आप उस प्रॉब्लम पे छक्का लगाएंगे, चौका लगाएंगे, सिंगल बनाएंगे, डबल बनाएंगे या आउट होंगे. दैट इज अप टू यू कि आपका कितना इमोशनल आप उसको मैनेज करेंगे और स्किल कितनी आपकी अच्छी है जिससे आप चीज़ों को हैंडल करें. मुझे वो याद आ गया वो ट्रक की बत्ती और वो ट्रक के पीछे लिखी हुई बातें जो है ना, उसमें भी एक ऐसे लिखा होता है कि जिंदगी का खेल भी क्या खेल है, मौत से बच गए तो सेंट्रल जेल. ये फोक विजडम की बातें हैं. फोक विजडम ये विजडम का है. इसको फोक विजडम कहते हैं, जिसको कॉमन सेंस का नाम भी दिया जाता है. कॉमन सेंस तब तक बहुत प्रैक्टिकल होती थी जब साइंस नहीं.
لیکن اب کامن سینس کو نان سینس کنسیڈر کیا جاتا ہے, بیکاز اب سائنس جو ہے وہ آپ کو فیکٹس کے ساتھ چیزیں بیان کر رہی ہوتی ہے. لیکن اگر آج کے دور میں بھی جو لوگ فوک وزڈم پہ یا کامن سینس کی بات کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بیسیکلی نان سینس بات کر رہے ہیں. میڈم اگر ہم گاڑی تیز چلا رہے ہیں, اسپیڈ لمٹ لکھی ہوئی ہے, کروز ہیں, سڑک پہ کروز ہیں کافی زیادہ, روڈ ایسی ہے یا وہ لینڈ سلائڈ ہو رہی ہے اور ہم تیز چلا رہے ہیں, یا پھر خدا نخواستہ جو ہے سوٹا لگا کے چرس پی کے ہم ڈرائیو کر رہے ہیں, تو پھر تو سینٹرل جیل یا موت باقی. دیز آر دی چوائسز, بٹ دیر آر بیٹر چوائسز دیٹ وی کین ٹیک. میٹا کوگنیشن پہ کوئکلی بات ہم کر کے, میرے خیال سے ہمارے پروگرام کا وقت آگے ہے کیونکہ ہم نے کچھ اور چیزیں بھی ڈسکس کرنی تھی. میٹا کوگنیشن ایک ایسا ایگزیکٹو اسکل ہے جو کہ برڈز آئی ویو دیتا ہے آپ کو ایز اے تھرڈ پرسن, جیسے آپ نے کہا نا کہ سیلف انالیسس اینڈ سیلف ایویلویشن آپ کو دیتا ہے کہ کہاں میں نے چیزیں ٹھیک کی اور مجھے اس کو کرتے رہنا چاہیے اور پالش کرنا ہے, اور کہاں میں نے چیزیں ٹھیک نہیں کی اور اس کو مجھے کیسے ٹھیک کرنا ہے. سو یہ بیسیکلی ہمارے اندر شاندار پرابلم سالونگ اسکلس کو جنریٹ کرتا ہے کہ ہم اپنی پرابلمس کو کیسے, اور اس کو سرتاج ایگزیکٹو اسکل بھی کہا جاتا ہے. اور یہ انٹرسٹنگ اس طرح سے بھی ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو اینالائز نہ, تو اگر صرف کوئی اتنی فیل کر لے کہ somebody is watching, میرے پیرنٹس مجھے واچ کریں, یا گاڈ از واچنگ می, یا کوئی بھی ہائی پاور ہے, جو میں چیز کر رہا ہوں تو وہ کیا سوچیں, وہ کیا سوچیں, تو ہمارا ایکشن فوراً بدلنے کی طرف ہم جائیں. بلکہ یہ جو میں اکثر مثال بھی دیتی ہوں پیشنٹس کو بھی, کہ یہ جو اکثر بڑے بڑے دفتروں میں قائد اعظم کی بڑی اوپر پکچر لگائی ہوتی ہے, تو کہیں نہ کہیں کچھ لحاظ تو ضرور ہوتا ہوگا, آئی ایم شیور قائد اعظم کا, کہ ہونا چاہیے, ورنہ کچھ لوگ ایسے ڈھیٹ ہوتے ہیں اور ان کو پھر کوئی فرق نہیں پڑتا. مطلب یہ ایک ایسا ایگزیکٹو اسکل ہے کہ ہم اپنے بارے میں, میرے خیال میں لگانے کا مقصد پیچھے یہی ہے کہ جو بھی اس تصویر کے سائے میں بیٹھا ہوا ہے وہ یہ سوچ اپنے ذہن میں رکھے کہ یہ کس مقصد کے لیے حاصل کیا گیا تھا, کتنی جدوجہد شامل تھی, اور جو قائد اعظم 3 باتوں پہ کافی زور دیتے ہیں جس میں اتحاد ہے, یقین ہے اور نظم و ضبط, کہ آپ ان 3 چیزوں پہ چلیں, تو جتنے بھی یہ جگہوں پہ لگا ہوتا ہے اس پہ کیری آن کریں. میڈم میرا کوشچن ہے میڈم شمائلہ سے, جیسے سیلف انالیسس پہ بات ہو رہی ہے, ایک بڑی انفارچونیٹ سی سچویشن ہے کہ ہمارے یہاں لوگ ایگزیکٹو اسکل کو انڈرسٹینڈ کرنے, اڈاپٹ کرنے اور فالو کرنے سے زیادہ چیلنج کرنا ایگزیکٹو اسکلس کو زیادہ یہ بہتر اس کو کنسیڈر کرتے ہیں. یعنی کیا یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی ٹین ایج میں ایگزیکٹو اسکلس کے ساتھ اورینٹیشن نہیں ہو پا رہی ہوتی, یا وہ سیکھ نہیں پائی ہوتی, یا کوئی اور سائیکولوجیکل بیہیویئر ہوتا ہے جو کہ ایک اپوزیشن بیہیویئر کو جو ہے ہمیشہ, یا نیگیٹیوٹی کو زیادہ پروموٹ کر رہا ہوتا ہے, اس میں کیا فرق ہے؟ اپوزیشنل ڈیفائنس ڈس آرڈر, ڈس آرڈر نہیں سر, وہ ویری سمپل, جو لوگ اس طرح کے بیہیویئرل پرابلم کے ساتھ ہوتے ہیں, جو چیلنج کر رہے ہوتے ہیں, تو ان کے اندر ایگزیکٹو اسکل ایز اے ویکنیس ایگزسٹ کر رہی ہوتی ہے. اینڈ جو لوگ بھی ڈس آرڈر, جو کہ کمنگ ہم سیشنز میں یہ بھی بتائیں گے کہ یہ جو بھی آج کے سیشن میں بھی یہ بات ہو رہی تھی نا کہ کیوں لوگ اس طرح سے کرتے ہیں, سو ان کا کوئی برین ڈیزائن ایسا اس ٹائم پر ہوتا ہے, انڈر ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اسٹرکچر کے حوالے سے, جو پھر اس طرح سے لوگ جو ہیں وہ ڈرگس کی طرف جاتے ہیں, اتھارٹی کو چیلنج کرتے ہیں, ان کو اپنے آپ کو الائن کرنا بہت مشکل لگتا ہے. ان کو کہتے ہیں کہ نہیں میں ٹھیک ہوں, تو کوئی بے شک کہتا رہے ٹھیک ہے یہ نہیں ہے. سو انفیکٹ وہاں پر ایگزیکٹو اسکلس کی ویکنیس زیادہ ہوتی ہے جہاں پر اس طرح کے بیہیویئرز آپ کو نظر آتے ہیں. اینڈ ڈس آرڈرز میں تو ڈیفینیٹلی زیادہ ہوتی ہیں. نارمل ویریشن کے ساتھ ہم سب ہیں کہ ہم سب میں سے بہت سارے لوگ ایگزیکٹو اسکل ایز اے اسٹرینتھ رکھ رہے ہوئیں گے اور کچھ ویکنیسز بھی ہوئیں گے, لیکن جو لوگ فنکشنالٹی ہی جن کی پور ہو جاتی ہے, تو پھر یہ کوئی انڈیکیشن ہے ڈس آرڈر کا, جس میں کہ یہ واضح طور پر سامنے آتا ہے کہ ان کا کوئی ایگزیکٹو اسکل کا کوئی ٹریننگ ہے نہیں ہے. اور یہ کوئی نیا آئیڈیا ہے جو کہ ہم بتا رہے ہیں کہ ہم سب رکھتے ہیں اس کو, لیکن ہم نے کبھی اس کے اوپر غور نہیں کیا ہے. اینڈ اس میں پھر بلیفز بھی بہت رول پلے کر رہے ہوتے ہیں. یہ جو میٹا کوگنیشن کا ایگزیکٹو اسکل ہے, اس میں تو مجھے لگتا ہے ایک باقاعدہ ایک پروگرام کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ اتنا یونیک اسکل ہے کہ آپ کتنے اچھے طریقے سے انبائزڈ وے میں اپنے بارے میں انالیسس کریں. ابھی جیسے بات ہو رہی تھی نا کہ somebody is watching, تو وہ ہم خود بھی ہو سکتے ہیں جب ہم خود کو میرٹ پر ڈیل کرنا سیکھ جائیں گے کہ مجھے کوئی اپنے آپ کو گریس مارکس اتنے زیادہ نہیں دینے. جو میرٹ میں دوسروں کے لیے رکھ رہی ہوں وہی میرٹ مجھے اپنے لیے, اگر میں دوسروں سے چاہتی ہوں کہ یہ کام بہت اچھا کریں, یہ کریں, تو یہی چیز مجھے اپنے لیے بھی رکھنی ہے.
This is called metacognition in fact. اور آپ نے ٹائم مینجمنٹ کی بات بھی کی تھی, تو آج جو ہے ہم اسی موڈ پر پروگرام کا اختتام کریں گے. گو کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ پروگرام آپ ٹین ایج ایگزیکٹو اسکلز جو لے کے آتے ہیں 5 بجے شام کو ہر ہفتے کو, اور اس کی کئی ایپیسوڈز ابھی تک آپ کر چکے ہیں, اور یہ بہت ہی کام کی ایگزیکٹو اسکلز ہیں, اور یہ ہر کسی کے لیے کارگر ہیں, زندگی کے ہر شعبے میں, ہر وقت پہ, ہر ٹائم پہ کارگر ہیں. آج کی اس پریزنٹیشن کے لیے بہت شکریہ. گو کہ وقت کی کمی تھی اور آپ کی مدد کرنے کے لیے مس رضا اور احمد, جنہوں نے بھی بہت اچھے طریقے سے ہمیں روشناس کیا ان ایگزیکٹو اسکل سے. میڈم عظمیٰ صداقت, آپ کا بہت شکریہ فار یور انپٹ, اور آپ سب لوگوں کا جو خاموش رہے, آپ کا اس لیے شکریہ کہ ورنہ ٹائم اور آگے چلا جاتا, تو ہر کسی کا اپنا اپنا طور پہ بہت. یہاں پر میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ میں بھی اسمال سیلیبریشن کو یوز کر رہی تھی کہ مجھے پتا تھا کہ اگر میں نے بھی بیچ میں ٹانگ لڑائی تو پھر اس کا انجام کیا ہوگا. No, you are telling that ہم ٹانگ. میں خاص طور پہ آپ کا بہت مشکور ہوں, اور باقی بھی تمام لوگوں کا جنہوں نے جس طرح سے مناسب سمجھا اس طرح سے اپنا خاموش رہ کے یا بول کے انپٹ دیا. ایوری تھنگ ریئلی میٹرز. پروگرام کے اینڈ پہ میں ایک چھوٹی سی ایکسرسائز آپ لوگوں سے چاہتا ہوں کہ اگر وہ آپ کر لیں میرے ساتھ مل کے, تو میں اٹینشن اس طرف چاہتا ہوں کہ ایگزیکٹو اسکلز ہوں یا کوئی بھی ہو, وین وی آر اٹینٹو اینڈ وی ہیو آور فوکس آن سم تھنگ, that's when the learning begins. Yes. And if the learning curve is good, then we can always acquire new skills. Right. If the attention is not there, if the focus is not there, if you're not goal directed, goal oriented نہیں, تو پھر مسئلہ ہو جاتا ہے. ایک چھوٹی سی بالکل ایکسرسائز ہے, بالکل towards the end of the show. اگر آپ مجھے فالو کریں, if you can just move your right hand please, اور اس کو اچھی طرح سے موو کریں. رائٹ ہینڈ پلیز, if you can all move it, and then you know just move it quicker, and then you just bring it to your face and put it on your chin. So now you can judge yourself. now you can judge for yourself towards the end کہ میں نے جب کہا کتنی چیزیں آپ نے فالو کی, اور پھر آپ نے اپنا چہرے پہ یا رکھا تو چین پہ رکھا یا اپنے آپ نے گال کے اوپر رکھا, تو یہ آپ نے چیک کرنا ہے کہ کتنے. So this is just an exercise, and I hope this exercise is not in futility. We'll be back once again with more of weekend seminars. Thank you for your time. God bless you. Jazakallah. Assalamu alaikum.